اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، CNP کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر نصیر کالم بول رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارے پاس جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی سے جو ٹھنڈی ہواؤں کا موسم شروع ہوا ہے، یہ جو سردی کا ایک موسم شروع ہو گیا ہے، اس سے انسانوں کے جسم کے اوپر، انسان کی صحت کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی موسم چینج ہوتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے اگر گرمیاں شروع ہوں گی تو گرمیوں کے موسم کے مطابق بیماریاں شروع ہو جائیں گی، سردیاں آئیں گی تو سردیوں کے مطابق جسم کے اوپر تبدیلی آئے گی اور اسی طرح سے بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جو سردی کی لہر آئی ہے، یہ انتہائی اس میں ذمہ داری کے ساتھ بڑوں کو عموماً اور بچوں کو خصوصاً پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے سردی سے، تاکہ کسی مزید کمپلیکیشن یا کسی مزید پیچیدگی یا کسی بڑی بیماری سے بچا جا سکے۔ عام طور پہ اس سردی میں جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سر فہرست یہ بچوں کا نمونیا ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے۔ یہی حال بڑوں کا بھی ہوتا ہے۔ آج کل جب کہ دھند بہت پڑ رہی ہے، بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، اس میں سانس کی تکلیف کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ جن کو سانس کی پہلے بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ سانس کی شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو چاہیے کہ سردی سے بچیں۔ نمبر 1، کس طرح بچنا چاہیے کہ گرم کپڑے پہنیں، سر کے اوپر ٹوپی پہنیں، اچھی طرح ڈھانپ کے رکھیں چہرے کو، جسم کو، تاکہ سردی نہ لگے۔ کانوں کو خصوصاً اور پاؤں کو خصوصاً، کیونکہ پاؤں اگر ٹھنڈے ہوں یا کان ٹھنڈے ہوں تو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، بہت زیادہ سردی لگتی ہے۔ بچوں میں خصوصاً پانی ٹھنڈے سے بچائیں تاکہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے، ان کو کوئی ایسی سانس کی بیماری نہ ہو، بخار نہ ہو، نزلہ نہ ہو، زکام نہ ہو۔ اس کے علاوہ بڑوں کو بھی یہی پرہیز کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ گرم چیزیں کھانی چاہیے، گرم چیزیں پینی چاہیے۔ پانی بھی پینا ہے تو گرم کر کے پئیں، ٹھنڈے پانی سے ہی بعض اوقات شکایت ہو جاتی ہے زکام کی۔ تو اس موسم میں مچھلی کھانی چاہیے۔ مچھلی بڑا اچھا غذا ہے، بہت اچھی غذا ہے، بہت اچھی چیز ہے، پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صحت کے لیے، طاقت کے لیے، جسم کے لیے بہت مفید بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے۔ لہٰذا مچھلی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس موسم میں کھائی جائے۔ جو بھی چیز پئیں، جو بھی چیز کھائیں وہ گرم ہو۔ دوسرے نمبر پہ عام طور پہ اس موسم میں جو جلد کی بیماری آتی ہے وہ خارش ہوتی ہے۔ سردیوں میں جوں لوگ ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنے جسم کو، خارش کی بیماریاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں بھی، اگر کسی بھی جگہ، سکول کے اندر یا کسی گھر کے اندر ایک آدھ بچے کو یا بڑے کو خارش ہو جائے گی تو وہ دوسروں کو اس میں شروع کرا دے گا، ان کو دوسرے جو گھر کے افراد ہیں یا سکول کے بچے ہیں باقی بھی، ان کو بھی خارش کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ایک کو ہی تکلیف شروع ہوتی ہے تو فوراً اس کا علاج کروا لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کو بتائیں، ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور اس کا علاج کروائیں تاکہ باقی لوگ اس سے بچ سکیں۔ تیسری بیماری جو عام طور پہ آتی ہے اس کو ایکتھائیوسس کہتے ہیں، وہ جلد کی بیماری ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خشکی آ جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، لوگوں کے جسم کے اوپر شانے سے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر، جلد کے اوپر کریک سے آنے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایکتھائیموسس۔ تو اس کا علاج بھی یہ ہے، ایک تو اس کو کہتے ہیں کہ ہائیڈریشن، کہ جسم کو تھوڑا سا کبھی کبھی نیم گرم پانی سے گیلا کر لیں۔ دوسرا، اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر، ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر اپنی ڈاکٹری مت کریں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری بیماریوں کی وجوہات سیلف میڈیکیشن یا اپنی ڈاکٹری جس کو کہہ سکتے ہیں، یا ان پڑھوں کی ڈاکٹری، کویکس کی ڈاکٹری ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، کویکری سے بچیں، اپنی ڈاکٹری سے بچیں، ڈاکٹر سے علاج کروائیں
تاکہ آپ کو مزید تکلیف سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔